سرکار نے پھر اسی مقام پہ اپنا مصلی بنا لیا جو مصلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو گیا. محراب نہیں تھی. اب وہ لوگ مسجد کے اندر اتنی بڑی بدعت کا کرنا یہ درست ہے؟ لیکن آج اگر مسجد بنانی ہے تو بغیر محراب کے بن نہیں سکتی, ادھوری لگے. مسجد پوری نہیں ہوگی جب تک محراب نہ ہو. خوشا مسجد ہو مسلمانوں تو کہنا یہ ہے وہ بدعت جس سے دین میں حسن پیدا ہو, ایسی بدعت کا رواج قیامت تک ہوتا رہے گا, اسے کوئی بند نہیں کر سکتا. حسن بدعت ہے. لیکن وہ بدعت جس سے مذہب اسلام میں کہیں کوئی کمی واقع ہو, قرآن و سنت کی روشنی میں سے مطابقت نہیں کرتا ہے, تو اب اس صورت میں اس بدعت پہ عمل کرنا درست نہیں ہے. مثال کے طور پر جیسے آپ لوگ جاتے ہیں درگاہوں پہ, آستانوں پہ جاتے ہیں اور جانے کے بعد وہاں سے ڈورا جو خادم صاحب گلے میں باندھ دیتے ہیں, آپ اس ڈورے کو, یہ بدعت حسنہ ہے, لیکن اگر اسی ڈورے کو کھول کر آپ اپنے ہاتھ میں باندھ لو تو یہ بدعت صحیح ہے. جو ڈورا آپ لوگ غریب نواز کے وہاں سے لاتے ہو, خادم صاحب نے گلے میں باندھا تھا, آپ نے اس کو کٹ سے کھولا اور ہاتھ میں باندھ لیا فیشن کی بنیاد پہ, یہ رواج ہو جائے, فیشن ہو جائے, تو من تشبہ بقوم فہو منہم, جو کسی قوم سے مشابہت کرتا ہے وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے. یہ عورتیں جو درگاہوں پہ جاتی ہیں کو جانا نہیں چاہیے, اور جا کر کے اسی ڈورے کو یہ باندھتی ہیں, کہتی ہیں جب تک میرا کام ہوگا نہیں کھولوں گی نہیں, یا خواجہ کام ہو جائے گا تو اب میں جلدی سے کھول دوں گی. گناہ ہے, اسی بدعت ہی نہیں ہے, یہ گناہ. تو اپنی بہن بیٹیوں سے کہنا ہے کہ ایسے عمل کی طرف آمادہ مت ہو کہ جس سے شریعت میں مداخلت ہو. جی حضرت عمر فاروق کے زمانے میں کچھ ایسے ہی ہوا تھا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ایک ببول کے درخت کے نیچے کچھ دیر آپ نے آرام فرمایا تھا. اب مشہور ہو گیا کہ سرکار نے یہاں آرام فرمایا, برکات لینے کے لیے لوگ پہنچنے لگے. اب پہنچنے لگے تو کچھ نے بیان کرنا شروع کر دیا, اس میں دھاگا باندھو منت پوری ہو جائے گی, اس میں دھاگا باندھو منت پوری ہو جائے گی. مدینے میں وہ عورتیں جس صحابیہ تھیں ان میں بھی یہ جذبہ پیدا ہو گیا, اور بھی چپ چاپ رات کے اندھیرے میں جاتی اور جا کر ڈورے باندھ کے چلی آتی, وہ بھی منت کرنے لگی. جب حضرت عمر فاروق کو یہ معلوم ہوا تو حضرت عمر فاروق نے مجرم کو سزا نہیں دی, اس درخت کو کٹوا دیا اور اعلان فرمایا کہ کہیں یہ زیادتی مذہب اسلام میں رکھنا نہ ڈالو, عمل سے باز آ جائے. تو کہنا یہ ہے کہ اپنی طبیعت کا عمل نہ تو عورتیں کریں نہ مرد کریں, وہ عمل کرو کہ جس کو تمہارے مرشد نے, تمہارے امام نے, تمہارے درمیان رہنے والا صاحب شریعت جس عمل کو کر رہا ہے اسے کرو. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ صرف کرامتیں مت دیکھو, ان کے اعمال کو دیکھو تاکہ تمہاری اصلاح ہو, تم درست ہوتے رہو. پھر یہ تمام خوبیاں ملتی گئی, لیکن وہ شمع نبوت ہے کہ اس کے بعد ہے. آدم علیہ السلام کو مقام ملے, شمع نبوت ہے کہ اس کے بعد ہے. نوح علیہ السلام کی کشتی کنارے لگ جائے, پھر بھی شمع نبوت ہے کہ اس کے بعد ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے لیے آگ گلزار ہو جائے, پھر بھی شمع نبوت ہے کہ اشک بار ہے. حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو کے ذبیحے کو ذبیحہ عظیمہ قرار دے دیا جائے, پھر بھی وہ شمع نبوت ہے کہ اشک بار ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں میں بلا لیا جائے, پھر بھی وہ شمع نبوت ہے کہ اشک بار ہے. عزیزان گرامی, خود حضرت آمنہ کے بدر میں رسول پاک آئیں اور ماں کو گرانی نہ ہو, پھر بھی شمع نبوت ہے کہ اشک بار ہے. اور پھر
آپ کی آمد پر کعبے کے صنم سجدہ ریز ہو جائے، پھر بھی وہ شمع نبوت ہے کہ اشکبار ہے۔ قیصر و کسریٰ کے کنگرے اور دیواروں میں شگاف آ جائے، کنگرے زمین پر آ جائے، پھر بھی وہ شمع نبوت ہے کہ اشکبار ہے۔ پشت پر مہر نبوت لگا دی جائے، پھر بھی وہ شمع نبوت ہے کہ اشکبار ہے۔ عزیزان گرامی، آپ کی نشانیوں کو دیکھ کر راہب نشانی نبوت کو پہچانے، پھر بھی وہ شمع نبوت ہے کہ اشکبار ہے۔ مکہ کی سرزمین پر انگلی کے اشارے سے چاند چر جائے، پھر بھی وہ شمع نبوت ہے کہ اشکبار ہے۔ ہیرا میں آپ کے سینے کو کشادہ کر کے اور قرآن کو آپ کے سینے پر سکینہ کر دیا جائے، پھر بھی وہ شمع نبوت ہے کہ اشکبار ہے۔ عزیزان گرامی، سفر مکہ سے مدینہ ہو لیکن شمع نبوت ہے کہ اشکبار ہے۔ آج اپنی قبر انور میں بھی وہ شمع نبوت ہے کہ اشکبار ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ اختیار کے اختیار دے دو، چاند ٹکڑے ہو جائے۔ بچپن میں یہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا اشاروں پر ہی چلتا تھا۔ نور کا وہ رسول ہے کہ یہ انعامات ملے، اس کے باوجود آپ کی اشکباری میں کوئی کمی نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف ایک ہے، کیونکہ میرے رسول ایک طلب ہے، ایک مانگ ہے، آدم کی پوری